الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کھلا جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کھلا شاہد کے حضور خفا ہیں منا کھلا جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کھلا شاہد کے حضور خفا ہیں منا کھلا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں ابو بکر سے آئین عشق و وفا کھلا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کھلا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے وہ زاویہ شرم و حیا کھلا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علم سے خیرات جا کھلا معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں ہماری آج یہاں نیو سعید آباد کے کھلے گراؤنڈ میں ہونے والی سالانہ تیسری یا غالباً چوتھی قرآن و سنت کانفرنس ہے اللہ رب العزت مجھے اس میں دلائل کے ساتھ مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے بات سمجھ آئے تو حق جل مجدہ مجھے اور آپ تمام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں آپ کی خدمت میں اپنے مسلک کو دلائل کے ساتھ بیان کروں گا اور یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے مسلک کو بیان کروں دنیا کی کوئی حکومت دنیا کے کوئی قانون اور دنیا کی کسی دستور میں اپنے موقف کو بیان کرنے پر کوئی پابندی نہیں میں اپنے مسلک کو بیان کر رہا ہوں ایک ہے اپنے مسلک کو بیان کرنا ایک ہے دوسرے کے مسلک پر تنقید کرنا ایک ہے اپنے دلائل کو بیان کرنا اور ایک ہے کسی دوسرے پر کیچڑ اچھالنا ہم دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کے قائل نہیں ہاں البتہ دلائل کے ساتھ اپنے مسلک کو بیان کرنے کے قائل ہیں تو میں دلائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنا مسلک پیش کروں گا ہماری اس کانفرنس کا نام ہے قرآن و سنت نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 سنت آج کی مجلس میں اختصار سے میں چند ایک مسائل پہ قرآن پیش کروں گا اس لیے کہ عموماً ہمارے بارے میں پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ احناف کے پاس قرآن بھی نہیں احناف کے پاس حدیث بھی نہیں بلکہ ان کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بنائی ہوئی من گڑت فقہ ہے میں کہتا ہوں الزام اور افتراء ہے ہمارا مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اصول اور مسائل پر قائم ہے لیکن امام صاحب کے مسائل پہ بحمداللہ قرآن بھی موجود ہے اور حدیث مبارک بھی موجود ہے میں آپ کی خدمت میں اپنے مسائل پر آج قرآن پیش کروں گا اور پھر تمہیں کھلی دعوت دوں گا کہ تم اگر میرے مسئلے کے خلاف کوئی آیت جانتے ہو وہ آیت مجھے لکھ بھیجو میں اس آیت کو پڑھ کے پیش کروں گا اور اگر آپ حضرات
ہمارے مسلک کو قرآن سے سمجھیں اور قرآنی دلائل کو سمجھیں تو پھر حق بنتا ہے کہ آدمی قرآن والے مسلک کو قبول کر لے۔ میں آج 4 مسائل پہ آپ کی خدمت میں قرآنی آیات پیش کروں گا اور قرآن کریم سے مسلک احناف کو پیش کروں گا۔ ہمارے آج سب سے بڑا مسئلہ معرکۃ الآراء نماز کا بنایا گیا، اور جو بھی آدمی احناف کی نماز پر اعتراض کرتا ہے وہ سب سے پہلے یہ بات کہتا ہے کہ ان کی نماز پر دلائل نہیں ہے۔ میں نے بحمد اللہ تعالی اس موضوع پہ مستقل کتاب تحریر کر دی ہے جس کا نام ہے نماز اہل سنت والجماعت۔ اس نماز میں مکمل احادیث دلائل کے ساتھ بحمد اللہ تعالی موجود ہیں اور ہم نے دلائل اس میں پیش کر دی ہیں۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں، اس کا مطالعہ فرمائیں، لیکن مکمل نماز پر آج بات نہیں ہے۔ میں 4 مسائل پہ دلائل دوں گا۔ نمبر 1 مسئلہ کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہاتھ کہاں باندھے۔ نمبر 2 مسئلہ جب امام نماز پڑھائے تو امام کے پیچھے مقتدی قرآن پڑھے یا قرآن نہ پڑھے۔ نمبر 3 مسئلہ کہ جب آدمی امام کے ساتھ یا اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اور امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو، امام جب سورۃ الفاتحہ پڑھے وَلَضَّالِّینَ پہ وقف کرے اور سورۃ فاتحہ مکمل کرے تو مقتدی کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا مقتدی کو آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ چوتھا مسئلہ کہ جب رکوع کے اندر جائے اس وقت رفع الیدین کرے یا رفع الیدین نہ کرے۔ میں ان 4 مسئلوں پہ قرآن پیش کروں گا۔ نمبر 1 ہاتھ کہاں باندھے، اس پہ قرآن۔ نمبر 2 امام کے پیچھے قرآن نہ پڑھے، اس پہ قرآن۔ نمبر 3 امام کے پیچھے آمین آہستہ کہے، اس پہ قرآن۔ نمبر 4 نماز میں رفع الیدین نہ کرے، اس پہ قرآن۔ اور پھر میں کہوں گا کہ آپ بھی اپنے مسائل پر قرآن پیش کریں تاکہ یہ پتہ چلے کہ کن کے مسائل قرآن سے ثابت ہیں اور کن کے مسائل قرآن سے ثابت نہیں۔ نمبر 1 مسئلہ کہ ہم نے جب نماز پڑھنی ہے تو نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں۔ اہل سنت والجماعت احناف کا مسلک یہ ہے کہ ہم نے نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں اور اس میں 4 باتوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر 1 جب آپ نماز میں ہاتھ باندھیں دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھیں۔ نمبر 2 دائیں ہاتھ کی انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑیں۔ نمبر 3 دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کے بازو پہ رکھیں۔ اور نمبر 4 ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھیں۔ دیکھو کتنا کھلا میں نے مسئلہ بیان کیا ہے، لیکن دلیل اس پہ کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں یا سینے پر، ہمارا موقف یہ ہے کہ نماز کے درمیان ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے۔ دلیل قرآن کریم میں التمہید میں ابن عبد البر نے نقل کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورۃ الکوثر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس میں درمیانی جو آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ تم نماز پڑھو، یہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ کا معنی ہے، اور وَانْحَرْ کا معنی کیا ہے؟ عام مفسرین نے انحر کا معنی قربانی دینا کیا ہے، لیکن علی المرتضی رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر یہ فرماتے ہیں وضع الکف علی الکف، اپنے ہاتھ کو ہاتھ پر باندھنا، اور دوسری روایت میں تحت سرہ ناف کے نیچے باندھنا۔ تو انحر کا معنی پیغمبر کے صحابی سے ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھ کے ناف کے نیچے باندھنا، اور جب قرآن کی آیت کی تفسیر پیغمبر کا صحابی کرے تو امام حاکم فرماتے ہیں ان تفسیر الصحابی الذی شاہد الوحی والتنزیل فإنه حدیث مسند، جب آیت کی تفسیر صحابی کرتا ہے وہ صرف تفسیر نہیں ہوتی بلکہ حدیث مسند ہوتی ہے، کیونکہ صحابی قرآن کا معنی خود نہیں کرتا، پیغمبر سے سمجھ کے کرتا ہے۔ قرآن کا معنی خود نہیں کرتا، پیغمبر سے سمجھ کے کرتا ہے۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں انحر کا معنی یہ ہے۔ التمہید ابن عبد البر، میں نے کتاب کا حوالہ دی ہے،
حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے اس کا معنی نقل کیا ہے۔ ہم ہاتھ اگر نماز میں ناف کے نیچے باندھتے ہیں تو اس پر میں نے قرآن پیش کیا ہے، حدیث کا مسئلہ تو بات کا ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا میں اپنے مسائل پہ قرآن پیش کرنے لگا ہوں، لیکن ایک بات میں اور بھی کہتا ہوں، دونوں میں فرق کیا ہے۔ اگر آپ نے ہم سے مسئلہ پوچھا تو ہم نے مسئلہ پورا بتانا ہے، اگر مسئلہ ادھر پوچھا تو مسئلہ ادھورا بتانا ہے۔ تم کہو گے جی کیا مطلب؟ اگر مسئلہ وہاں جا کے پوچھو تو وہ کہیں گے بھئی آپ نے ہاتھ سینے پر باندھنے ہیں۔ اگر احناف سے پوچھو، احناف صرف یہ نہیں کہتے کہ تم نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں، بلکہ 4 باتیں کہتے ہیں۔ نمبر 1 ہتھیلی کو ہتھیلی پہ رکھنا ہے، نمبر 2 انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے پکڑ کے رکھنا ہے، نمبر 3 آپ نے 3 انگلیوں کو بائیں بازو پہ رکھنا ہے، نمبر 4 ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میرا امام اعظم ابو حنیفہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، وہ مسئلہ یوں بیان کرتے ہیں، اس مسئلے پہ جتنی احادیث آئے امام ابو حنیفہ ساری حدیثوں کو جمع کرتے ہیں، مسئلہ یوں بیان کریں گے کوئی ایک حدیث بھی نہ رہ جائے۔ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ کیوں بیان کیا ہے؟ اس لیے کہ روایات 4 قسم کی ملتی ہے، ان میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو تلاش کریں گے تو 4 احادیث ملتی ہے۔ نمبر 1 روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، من سنت الصلاۃ وضع الکف علی الکف، نماز کی سنت یہ ہے ہتھیلی کو ہتھیلی پہ رکھا جائے۔ ایک حدیث یہ ملی ہے، اور دوسری حدیث سے مبارک یہ ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کا گروہ ہیں، ہمیں حکم دیا گیا امرنا ان نمسکنا بایماننا علی شمائلنا، ہمیں حکم یہ ملا ہے ہم دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑیں۔ اور تیسری حدیث مبارک جو صحیح بخاری میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے موجود ہے، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عام معمول صحابہ کا یہ تھا، ظاہر نبی کے دور میں معمول ہونے کا معنی یہ نبی کا عمل ہے، ان یضع الرجل، آدمی اپنے ہاتھ کو رکھتا، علی ذراع الیسری، دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پہ رکھتا۔ نمبر 4 حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، حضرت وائل تو یوں کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، نبی نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ ناف کے نیچے باندھا تھا۔ توجہ رکھنا، حدیثیں 4 ہو گئی۔ نمبر 1 ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھنا، نمبر 2 دائیں ہاتھ سے بائیں کو پکڑنا، نمبر 3 دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پہ رکھنا، نمبر 4 ناف کے نیچے باندھنا۔ میرے امام نے مسئلہ یوں دیا ہے کہ ساری حدیثیں جمع ہوگی، فرمایا تم دائیں ہتھیلی کو بائیں پہ رکھو، اس پہ بھی عمل ہو گیا۔ انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے پکڑ لو تو دائیں سے بائیں کو پکڑنے پر بھی عمل ہو گیا۔ 3 انگلیاں بائیں اپنے بازو پہ رکھو تو دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھنے پر بھی عمل ہو گیا۔ ہاتھ ناف کے نیچے باندھو، 4 احادیث جمع ہو گئی۔ تو میرے امام نے مسئلہ یوں بیان فرمایا کہ جس میں حدیث ایک نہیں بلکہ 4 جمع ہو گئی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا بندہ ان احادیث کا جواب دیتا۔ میرے دوستوں میں یہ بات چیلنج کے ساتھ کہنے لگا کہ ناف پر ہاتھ باندھنا ہمارا موقف، سینے پر ہاتھ باندھنا اس کا موقف۔ وہ تجھے ہر مسئلے پہ بخاری کہے گا لیکن سینے پر ہاتھ باندھنے پہ نہ بخاری کا نام لے گا، نہ مسلم کا نام لے گا، نہ ترمذی کا نام لے گا، نہ ابو داؤد کا نام لے گا، نہ ابن ماجہ کا نام لے گا۔ صحیح ستہ میں ایک بھی حدیث نہیں جس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر۔ پوری سیاستہ میں توجہ، نعرہ نہیں، نعرہ چھوڑ دو، پوری سیاستہ میں ایک بھی حدیث موجود نہیں ہے۔ اگر حدیث موجود ہے آج لکھ کر مجھے دو تاکہ مجھے پتا چلے تمہارے پاس کون سی حدیث موجود ہے۔ میرے جانے کے بعد نہ کہنا، میری موجودگی میں لکھو۔ ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں میرے جانے کے بعد جب بولنا شروع کریں گے آپ کہیں گے بھئی جب مولانا موجود تھے آپ نے کیوں چٹ نہیں لکھی؟ کہتے ہیں مہمان سمجھ کر ہم نے حیا کیا،
تو میرا آپ کو اس کے جانے کے بعد تو بے حیا نہ بنو. حیا اگر اگر حیا موجودگی میں کیا تو جانے کے بعد بھی کرو نا. یہ کون سی مہمان نوازی ہے سندھ والوں؟ مہمان آئے تو حیا کرو اور جب چلا جائے تو اس کو گالیاں دینی شروع کرو. اس کو مہمان نوازی نہیں کہتے. اگر آپ کے پاس موجود ہے مجھے چٹھ لکھو، میں سب کے سامنے پڑھ کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. میں چھپاؤں گا نہیں اس کو، آپ لکھ کر تو دیکھو. اس کے علاوہ جو روایت پیش کریں گے اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں آئے گا. توجہ رکھنا، میں بتا یہ رہا تھا ہم ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، تو میں نے قرآن پیش کیا یا حدیث؟ بولیے نا، کیا پیش کیا؟ قرآن پیش کیا ہے. تو میں یہ بتانے کے لیے ہمارے مسلک پہ دلائل قرآن کے کیسے ہیں. میں ایک جگہ پہ گیا، مجھے ایک نوجوان نے کیسٹ دی لاہور میں، اور کہنے لگا یا ایک مولوی صاحب بیان کر کے گئے ہیں اور بڑی مضبوط انہوں نے دلیل دی ہے. مولانا اس دلیل کا جواب تھے. میں نے کہا بہت اچھا، مجھے کیسٹ سنائے. اب میں نے کیسٹ سنی تو مولوی صاحب دلیل دینے لگے. اب دلیل کیا تھی؟ اس نے کہا کہ دیکھو سینہ پاک ہے، ناف کے نیچے جگہ ناپاک ہے. اگر پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے، ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک احناف بنتا ہے. توجہ، اب ان نے دلیل دی. اب بندہ کہنے لگا یہ بڑی مضبوط دلیل ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل نہیں دی، ڈکوسلا دیا ہے. دلیل نہیں دی بلکہ دلیل کا معنی قرآن پیش کرتا، دلیل کا معنی حدیث پیش کرتا، دلیل کا معنی اجماع پیش کرتا، دلیل کا معنی قیاس شرعی پیش کرتا. اس نے ڈکوسلا دیا ہے. دلیل الگ ہوتی ہے، ڈکوسلا الگ ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا کہ ڈکوسلے کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. ہمارے گجرانوالہ میں ٹانگے گھوڑے بہت موجود ہیں. ٹانگے پر کوچوان بیٹھا سواریوں کو لے جا رہا تھا. اس کے پیچھے ایک نوجوان FSC کا 125 موٹر سائیکل پہ بیٹھا جا رہا تھا. اچانک بابا جی دائیں طرف اپنے ٹانگے کو موڑنے لگے تو ظاہر موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ تو ہونا تھا. اس نوجوان نے بریک ماری، مشکل سے موٹر سائیکل کو روکا. ایکسیڈنٹ سے تو بچ گیا، لیکن نوجوان نے کھڑے ہو کے غصے سے بابا جی سے کہا بابا جی اگر تسا سجے پاسے مڑنا سی تے حتی اشارہ چا دیں دے. اگر آپ نے دائیں جانب اگر مڑنا تھا تو ہاتھ کا نکال کے اشارہ دے دیتے. بابا جی فرمانے لگے او پتر تینو 3 گز لمبا باس نہیں دسیا، تینو 2 فٹ لمبا ہاتھ دس پینا سی. اور بیٹا تجھے 3 گز لمبا باس نظر نہیں آیا تو تجھے 2 فٹ لمبا ہاتھ نظر آ جانا تھا. وہ نوجوان چھپ کڑا ہے کیونکہ بابا جی نے دلیل نہیں دی، بابا جی نے ڈکوسلا ارشاد فرمایا ہے. کالج کا لڑکا دلیل کا جواب تو دے لے گا لیکن ڈکوسلے کا جواب کہاں دے گا؟ اس کا جواب اس لیے نہیں آیا کہ بزرگوں نے دلیل دی ہے، اس لیے چپ ہوا کہ بزرگوں نے ڈکوسلا مارا ہے. لیکن میں کہتا نیو سعید آباد کے سنی ہو، اگر وہاں پہ کالج کا نوجوان نہ ہوتا، دیوبند کے مدرسے کا درویش ہوتا، بابا جی کے ڈکوسلے کا جواب بھی دیتا. کیوں بابا جی کو خوش ہو کے وہاں سے چلنے نہ دیتا؟ ہم جیسا درویش ہوتا تو ہم نے کہنا تھا کہ بابا جی آپ کو اشارہ دینا چاہیے تھا. باقی آپ کے ڈکوسلے کا جواب یہ ہے مڑنا تو 3 گز کا بانس ہوتا ہے، لیکن 1.5 منٹ یا 2 منٹ پہلے 2 فٹ کا ہاتھ نکال کے یہ اشارہ دیتے ہیں بھئی اپنے موٹر سائیکل کو سنبھال لو، ہمارا 3 گز کا بانس مڑنے لگا ہے. میں نے کہا ہم نے ڈکوسلے کو بھی سنبھال لینا تھا، لیکن وہ کالج کا لڑکا تھا، دیوبند مدرسے کا درویش تو نہیں تھا نا، اس لیے یہ دعوت لے کر ہمارے پاس نہیں آتا، کالج کے لڑکے کے پاس جاتا ہے. اس کو پتا ہے وہ ڈکوسلے میں پھنس جائے گا، یہ کیسے پھنسے گا؟ توجہ رکھنا. تو اس نے ڈکوسلا کیا مارا کہ سینہ، بولو نا سینہ. آپ نے میرے بیان میں نعرہ نہیں مارنا، صرف میرے ساتھ چلنا ہے. کیوں؟ خطیب کی خوشی ہوتی ہے کہ نعرہ مارو، وہ شور پہ بہت خوش ہوتا ہے، اور وکیل کی خوشی ہوتی ہے کہ خاموش رہو. جس کے عدالت میں سناٹا ہو وکیل کو دلائل دینے میں خوشی ہوتی ہے. میں آپ کا خطیب نہیں ہوں، آپ کا وکیل ہوں، اس لیے میں جلسوں میں نعرہ نہیں مرواتا. کبھی تحریک کا جلسہ ہو تو آپ کا شوق پورا بھی کرا لیں گے، لیکن یہ تحریک کا جلسہ نہیں ہے، یہ ہمارا تربیتی پروگرام ہے. میری بات کو توجہ سے سمجھنا. وہ مولوی صاحب فرمانے لگے سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے.
پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے، نہ پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک احناف بنتا ہے۔ میں جب اس جلسے پر گیا میں نے جواب دیا، اب میری طرف دیکھے، میں نے کہا اگر سینے پر باندھے تب بھی دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں نیچے ہے، اگر ناف کے نیچے باندھے تو تب بھی دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں نیچے ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دائیں ہاتھ میں کوئی لڑائی نہیں ہے، دائیں ہاتھ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر سینے پر باندھو تب بھی دایاں بائیں پر رکھنا ہے، اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھو تو تب بھی دایاں بائیں پر رکھنا ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ بایاں کہاں رکھنا ہے، تو کہتا ہے بایاں سینے پر رکھو، میں کہتا ہوں بایاں ناف کے نیچے رکھو۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بایاں ہاتھ ہے یہ تو تھائی ناپاک جگہ کے لیے، یہ تو استنجے کے لیے ہے، یہ کلی کرنے کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو تھائی ناپاک جگہ کے لیے۔ تو جو ناپاک جگہ کے لیے تھا اس کو تو نے پاک جگہ پہ کیوں رکھا ہے؟ جو ناپاک جگہ کے لیے تھا تو نے پاک جگہ پہ کیوں رکھا ہے؟ یہ اعتراض تیرے اوپر تھا، تو اعتراض ہمارے اوپر کرتا۔ میں نے کہا اس کا جواب دو، اب اس کا جواب تو نہیں آیا، خاموش ہو گئے۔ ابھی تک میں نے اس کا جواب آج تک کسی کیسٹ میں نہیں سنا، جب آئے گا تو ظاہر سی ڈی میں آ جائے گا، ہم تک جواب پہنچے گا۔ میں نے کہا اگر بات اس کی ہے، چلو اگر تم نے ایک بات پھینک دی ہم نے جواب دیا تو پھر میں بھی تمہارے طرز پہ ایک سوال کرتا ہوں، تم اس کا مجھے جواب دو۔ میں کہتا ہوں تم نے کہا کہ سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے، تو پھر میں بھی تو تیری دلیل کو بنیاد بنا کے کہہ سکتا ہوں اگر داڑھی کو پاک جگہ تک رکھو تو مسلک احناف بنتا ہے، ناپاک جگہ تک لے کر جاؤ تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے۔ میں نے کہا میں بھی تو کہہ سکتا ہوں نا، جیسے دلیل تو نے دی ہے میں بھی دے دوں گا، اس کا جواب بتا تو کیا دے گا؟ اس لیے وہ دلیلیں نہ دیا کرو جو الٹی تمہیں پڑ جائے، تو سیدھی سیدھی بات کرو تاکہ آدمی کو جواب دے تو پھر تمہیں تکلیف نہ ہو۔ میری بات توجہ سمجھو۔ میں نے کہا نمبر ایک مسئلہ کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے، ہمارا موقف کے ہاتھ کہاں باندھنا ہے؟ ناف کے نیچے۔ ان کا موقف ہاتھ کہاں باندھنا ہے؟ سینے پر۔ میں نے قرآن سے دلیل پیش کی ہے، آگے چلیے۔ نمبر دو مسئلہ کہ جب امام قرآت پڑھے، امام قرآن پڑھے، امام قرآت کرے تو امام کے پیچھے قرآن پڑھیں گے یا قرآن نہیں پڑھیں گے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا، اس کا موقف یہ ہے کہ نہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے۔ آپ میرے عنوان پہ غور کریں، میں نے عنوان یہ اختیار نہیں کیا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں، ہمارا عنوان امام کے پیچھے قرات کرنی ہے کہ نہیں۔ بحث فاتحہ کی نہیں ہے، بحث قرات کی ہے۔ وہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے کہ جی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو، ہم نے کہا اختلاف اس میں ہے امام کے پیچھے قرات کرنی ہے یا قرات نہیں کرنی، کیونکہ فاتحہ کے پڑھنے کو بھی قرآن کہتے ہیں اور 113 سورتوں کی تلاوت کو بھی قرات کہتے ہیں، وہ بھی قرات اور یہ بھی قرات ہے۔ وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ کی قرات کرنی ہے، اور ہم نے کہا 114 سورتیں جو مکمل قرآن ہے اس کو امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے۔ میں دلیل پہ قرآن پیش کرنے لگا، قرآن کریم میں ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو تم قرآن کو سنا کرو اور چپ رہا کرو۔ توجہ رکھنا، جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن سنا کرو اور چپ رہا کرو۔ اب یہ آیت کب نازل ہوئی؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اجمع الناس ولا انها نزلت فی الصلاۃ، پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ نماز کے بارے میں ہے۔ نماز کے بارے کا مطلب کیا کہ جب امام نماز میں قرات کرے تو تم نے امام کے پیچھے بولنا نہیں ہے بلکہ امام کی قرات کو سننا ہے، اور تم نے امام کے پیچھے قرات میں چپ رہنا ہے۔ میں نے کہا میرے پاس دلیل تو قرآن موجود ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تو تم نے قرآن کو سننا ہے اور پھر تم نے چپ بھی رہنا ہے۔ میں نے اس پہ دلیل پیش کی ہے، اب وہ میری دلیل کو توڑنے کے لیے جو باتیں کرے گا ذرا ان شکوک و شبہات کے جواب سمجھنا۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ مولانا آپ تو دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو اور چپ رہا کرو، اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا تم کیسے مانتے ہو؟ تم تو فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ اس نے کہا بالکل پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر آیت پہ عمل کیسے ہوا؟ کہتا ہے ایک قرآن ہے ایک ام القرآن ہے، جب
امام کے پیچھے قرآن پڑھا جائے اس وقت تو ہم چپ رہتے ہیں، اور جب امام ام القرآن پڑھتا ہے تو پھر ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ جب ام القرآن پڑھا جائے تو چپ رہا کرو، قرآن تو کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہا کرو۔ ہم امام کے پیچھے قرآن تو نہیں پڑھتے، ہم تو ام القرآن پڑھتے ہیں۔ سوال سمجھ آ گیا؟ سوال سمجھ آ گیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو۔ وہ کہتا ہے جب امام قرآن شروع کرے تو ہم سنتے ہیں۔ ہم قرآن نہیں، جب ام القرآن فاتحہ پڑھے تو ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا اس کے مطلب یہ ہے کہ فاتحہ ام القرآن ہے، قرآن نہیں ہے؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا مجھے تم بتاؤ کہ یہ حضرت اما حوا یہ انسان ہے یا ام الانسان ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ حضرت آدم انسان ہے یا ابو الانسان ہے؟ مجھے کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے؟ میں نے کہا کیا بات؟ میں نے سوال کیا ہے نا، اما حوا انسان ہے یا ام الانسان، حضرت آدم انسان ہے یا ابو الانسان؟ مجھے وہ کہنے لگا کہ دیکھیں اما حوا پہلے انسان ہوگی۔ اس بچے کو بٹھا دو۔ میں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں بٹھا رہا ہوں؟ اس نے ہمارے پورے سیڑھی کو خراب کرنا ہے۔ یہ گھومتا رہے گا، سیڑھی کے آگے آئے گا اور بیان کو خراب کر دے گا۔ یہ جو بیان آپ کے شہر میں ہو رہا ہے نا، یہ 10 دن بعد پوری دنیا نے اس بیان کو سننا ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم نے سیڑھیاں نہیں بنانی، میں میڈیا بھی پنجاب سے ساتھ لاتا ہوں تاکہ میرے بیان خراب نہ ہو۔ آپ توجہ رکھ رہے ہیں، اس بیان کو چند دن بعد پوری دنیا نے نیٹ پہ سننا ہے، تو جب یہ بچہ بار بار آئے گا تو بیان خراب ہوگا نا، اس لیے آپ اس کو روک لو تھوڑا سا۔ میں نے پوری بات اس لیے بتا دی ہے کہ آپ یہ نا کہ مولوی بہت سخت ہے، بچے کے کھیلنے میں پریشان ہوتے ہیں، ہمیں بدنام بھی بڑی جلدی کرتے ہیں، بس بہانا ہی چاہیے بدنام کرنے کے لیے۔ میری بات سمجھے ذرا، ان نے سوال کیا کیا کہ جب امام قرآن پڑھے تو ہم خاموش رہتے ہیں، اور جب امام ام القرآن پڑھے تو ہم بولتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں فاتحہ ام القرآن ہے، قرآن تو نہیں ہے۔ میں نے پوچھا اما حوا انسان ہے یا ام الانسان، حضرت آدم انسان یا ابو الانسان؟ فرمانے لگے حضرت آدم پہلے انسان ہے پھر ابو الانسان ہے، اما حوا پہلے انسان ہے تو پھر ام الانسان ہے۔ تو میں نے کہا مان لے فاتحہ پہلے قرآن ہے پھر ام القرآن ہے، فاتحہ پہلے قرآن ہے پھر ام القرآن ہے۔ میں نے کہا اور بات کرو، کہتے نہیں جی فاتحہ قرآن نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ میں نے کہا 30 پارے ہیں۔ کہتے ہیں پہلا پارہ کہاں سے شروع ہے؟ میں نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب سے۔ دوسرا پارہ کہاں سے شروع ہے؟ میں نے کہا سیقول السفہاء سے۔ تیسرا پارہ کہاں سے شروع ہے؟ تلک الرسل سے۔ آخری پارہ کہاں سے شروع ہے؟ میں نے کہا عما یتساءلون سے۔ توجہ رکھنا، کہتے ہیں قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ بولو کتنے پارے ہیں؟ 30۔ اچھا پہلا پارہ کہاں سے شروع؟ الف لام میم۔ آخری پارہ اما یتساءلون۔ مجھے کہنے لگا اگر یہ فاتحہ قرآن ہوتی تو کوئی پارہ تو اس سے بھی شروع ہوتا، کسی پارے کا جو تو یہ بھی ہوتا، جب پارے تو ہیں ہی 30۔ پہلا پارہ الف لام میم سے، آخری پارہ اما یتساءلون سے، تو فاتحہ کدھر گئی؟ پتہ چلا کہ فاتحہ قرآن نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے پتا قرآن کی صورتیں کتنی ہے؟ کہتے ہیں 114 صورتیں۔ میں نے کہا پہلی صورت کون سی ہے؟ کہتے ہیں فاتحہ۔ میں نے کہا جب قرآن نہیں تھا تو پہلی صورت کیسے ہے؟ جب یہ قرآن نہیں تھا پہلی صورت کیسے ہے؟ کہتا جی میرا سوال۔ میں نے کہا میرا سوال تو میرے سوال کا جواب دے، میں تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن میں الجھن کو دور کروں گا۔ آپ کے ذہن میں یہ رہ نہ جائے کہ شاید تمہارے وکیل کو سوال کا جواب آتا نہیں ہے۔ میں نے کہا بات تو سمجھنا، جو سوال میں نے کیا ہے اس کا جواب تجھ سے نہیں بننا۔ قرآن کی صورتیں 114 ہیں، پہلی صورت فاتحہ ہے۔ اگر فاتحہ قرآن نہ ہوتی تو قرآن کی پہلی صورت کیسے بنتی ہے؟ اس کا جواب تیرے ذمہ ہے۔ تو نے مجھے کہا جی پارے 30 ہے، تو اگر فاتحہ قرآن ہوتی کسی پارے کا جز ہوتا۔ میں نے کہا تو بات کو سمجھا نہیں ہے، ایک ہے قرآن کا متن اور ایک ہے قرآن کی شرح۔ 114 صورتوں میں خدا نے طرز اختیار یہ کیا ہے، ایک صورت کو متن بنا دیا ہے، 113 کو شرح بنا دیا ہے۔ فاتحہ کو متن قرآن کہتے ہیں، 113
13 को शरह कुरान कहते हैं। फातिहा को अलग रखा है, 30 पारे अलग रखे हैं। उसकी वजह जब तूने नमाज पढ़नी है हर रकात में, जब तूने नमाज पढ़नी है तो सुन्नतों की हर रकात में पहले फातिहा, फिर 7 बकरा है, पहले फातिहा तो फिर आले इमरान है, पहले फातिहा तो फिर सूरतुल माइदा निसा है। तो हर रकात में जब भी आप कोई 7 सूरत मिलाएंगे तो फातिहा पढ़ेंगे तो 7 सूरत मिलाएंगे। तो फातिहा का ताल्लुक हर सूरत से है, फातिहा का ताल्लुक हर सूरत से है, इसलिए फातिहा को अलग रखा है, 113 को अलग रखा है। इसका माना ये नहीं कुरान से खारिज है, ये कुरान का मतन है और 113 कुरान का खुलासा है। इसका मतलब ये नहीं है कुरान सिर्फ 30 पारों का नाम है और फातिहा इससे खारिज है। अगर को पूछे कुरान आपने कहना फातिहा और 113 फातिहा और 30 पारों का नाम है, तो 30 पारों का ताल्लुक फातिहा के साथ है, इसे मतन उसे शरा कहते हैं। मैं बता ये रहा था हमारी दलील कुरान में मौजूद है, इज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमूना। फिर इस पे सवाल करने लगा, और जी नमाजें तो 2 किस्म की हैं, एक नमाज सिर्री है और एक नमाज जहरी है। नमाज सिर्री उन नमाजों को कहते हैं जिसमें इमाम कुरान आहिस्ता पढ़ता है, नमाज जहरी उन नमाजों को कहते हैं कि जिनमें इमाम कुरान ऊंची आवाज से पढ़ता है। मेरे सवाल और जवाब को समझना, फजर मगरिब इशा की नमाज है, इनमें क़िरात सिर्री आहिस्ता है, इनमें क़िरात जहरन ऊंची आवाज से है, और जोर और असर में क़िरात सिर्री यानी आहिस्ता है। कहते हैं फिर आयत आपकी दलील नहीं बनेगी। मैंने कहा क्यों नहीं बनेगी? कहते हैं कुरान करीम है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो सुना करो और चुप रहा करो। जब आदमी इमाम फजर मगरिब इशा की नमाज पढ़े तो फिर तो हम कुरान सुन सकते हैं, और जब जोर और असर की नमाज पढ़े फिर तो कुरान नहीं सुन सकते, वो आहिस्ता जो पढ़ता है। इसका फिर मतलब ये हुआ कि फजर और मगरिब इशा में हम इमाम के पीछे कुरान न पढ़े, क्योंकि कुरान सुन जो रहे हैं, और जोर असर की नमाज में इमाम के पीछे कुरान पढ़ लिया करे क्योंकि सुनते जो नहीं है। मैंने कहा तेरे सवाल का अल्लाह को इल्म था, खुदा ने तेरे सवाल का जवाब इसी आयत में दिया है। तेरे सवाल का खुदा को इल्म था, खुदा ने तेरे सवाल का जवाब इसी आयत में दिया है। कहते रही वो जवाब कैसे? मैंने कहा खुदा ने 2 हुक्म दिए हैं, ये बात जरा समझना। इज़ा कुरिअल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए फस्तमिऊ लहु, नंबर 1 तुमने सुनना है, नंबर 2 अनसितू तुमने चुप रहना है। मेरे दोस्तों, सईदाबाद के दोस्तों, आप बताओ कि जब बंदा कुरान को सुनता है तो फिर बोलता है ये चुप रहता है? बोलिए ना, जब सुनता है तो बोलता है ये चुप रहता है? सुनने वाला कहते ही उसे है जो चुप रहे, जो सामने बोलता रहे उसे तो सुनने वाला कहते ही नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अभी हमारे दोस्त अगर सवाल करे और मैं उनको जवाब दूं, ये आगे बोलते जाए मेरी बात ना सुने, तो मैं कहूँगा मेरी बात तो सुनो ना, ये आगे बोल रहा है। कहता मैं तो सुन रहा हूँ। लोग कहेंगे नहीं भाई आप सुन नहीं, आप तो बोल रहे हैं, आप चुप होंगे तो बात सुनेंगे ना। तो पता चला सुनने वाला उसे कहते हैं जो चुप रहे, और जो बोले उसे सुनने वाला कहते ही नहीं है। अब जरा दलील पे तवज्जो रखना। कुरान कहता है जब कुरान पढ़ा जाए तो फस्तमिऊ लहु, तुम सुना करो। तो सुनने के अंदर चुप रहने का हुक्म तो खुद ब खुद आ गया, जब सुनना तो चुप रहना है। फिर आगे अल्लाह ने मुस्तकिल से तो ये क्यों फरमाया और चुप रहा करो? अल्लाह के इल्म में इसका सवाल था, खुदा ने जवाब दिया है। मतलब क्या है कि जो कि नमाजें 2 किस्म की है, हुक्म भी 2 किस्म के हैं, एक नमाज जहरी है और एक नमाज सिर्री है। नमाज जहरी में हुक्म इस्तमिऊ लहु, नमाज सिर्री में हुक्म अनसितू है। क्या मतलब? फरमाया जब इमाम कुरान पढ़े और ऊंची आवाज से पढ़े, अब तुम्हें आवाज आ रही है, इस्तमिऊ लहु, तुमने इमाम को कुरान को सुनना है, चुप रहना तो खुद ब खुद आ गया है। लेकिन जब इमाम जोर और असर की नमाज पढ़े, इमाम किरात आहिस्ता करता है, तुम इमाम की किरात सुन तो नहीं सकते। वह अनसितू, और चुप अब भी रहना है। जब किरात सुनो तो फिर सुनो, आवाज आए तो सुनो, और जब आवाज ना आए तुम सुन तो नहीं सकते मगर चुप अब भी रहना है। इस्तमिऊ लहु का हुक्म ये किरात जहरी के लिए है, और अनसितू का हुक्म किरात सिर्री के लिए है। जब ऊंची आवाज से कुरान पढ़े तुम सुना करो, और जब आहिस्ता पढ़े सुन नहीं सकते, चुप फिर भी रहा करो। मैंने कहा कुरान ने तो मसला बिल्कुल साफ कर दिया है। तवज्जो, मैं एक नुक्ता अर्ज कर देता हूँ दरमियान में। वो नुक्ता क्या है कि नमाजें 2 किस्म की है, एक नमाज सिर्री है, एक नमाज जहरी है। एक नमाज वो
وہ ہے جس میں امام قرآن آہستہ پڑھتا اور ایک نماز وہ ہے جس میں امام قرآن اونچی آواز سے پڑھتا ہے۔ ذرا نقطے پہ توجہ رکھنا، یہ فجر مغرب عشاء کی نماز میں قرات اونچی آواز سے کیوں ہے اور ظہر و عصر کی نماز میں قرات آہستہ کیوں ہے؟ میں کیوں پہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ تیرے ذہن میں نقطہ حکمت آ جائے۔ میرے اللہ کی دو صفتیں ہیں، ایک خدا کی صفت جلال ہے، ایک خدا کی صفت جمال ہے، اور دنیا کا ضابطہ ہے کہ جب بڑا جمال کے اندر آئے تو چھوٹے شور کرتے ہیں، اور جب بڑا جلال کے اندر آئے تو چھوٹے چپ ہو جاتے ہیں۔ اگر باپ گھر میں آئے اور بالکل جمال کے اندر ہو تو بیٹے اس کے کندھوں پہ چڑھ جاتے ہیں، اور جب باپ جلال کے اندر ہو تو بیٹے سہم جاتے ہیں، اور ماں کہتی ہے خاموش ہو جا۔ ایک ابو جی بہت غصے میں ہے، پتا چلا جب بڑا جمال میں ہو تو چھوٹے بول پڑتے ہیں، اور جب بڑا جلال میں ہو تو چھوٹے چپ ہو جاتے ہیں۔ خدا کی صفت جلال بھی ہے، خدا کی صفت جمال بھی ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو صفت جمال کا ظہور ہوتا ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو صفت جلال کا ظہور ہے۔ ادھر صفت جمال کا ظہور ہے، ادھر قاری اونچی آواز سے بول پڑا ہے، اور جب سورج نکلا تو صفت جلال کا ظہور ہے، قاری آہستہ ہو گیا۔ صفت جلال کے سامنے آہستہ ہے اور صفت جمال کے سامنے اونچی آواز سے بولتا ہے۔ خیر میں دلیل یہ دے رہا تھا کہ ہم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، ہمارے پاس دلیل قرآن ہے، اور جب دلیل ختم ہوگی پھر ڈکوسلوں پہ اتر آئے گا۔ توجہ، کس پہ اتر آئے گا؟ ڈکوسل ہے نا ذہن میں۔ میں لاہور گیا، ایک ساتھی نے کیسٹ دی کہ آج ایک مولوی صاحب نے تقریر کی ہے، بڑی مضبوط دلیل دی ہے، اس دلیل کا جواب تو دے۔ میں نے کہا لاؤ کیسٹ، مجھے کیسٹ سناؤ، پھر میں دلیل کا جواب دوں گا۔ آپ الاتحاد.org پہ ahnamedia.com پہ یہ میری ویب سائٹ کا وزٹ کریں اور وہاں جا کے ذرا ان دلائل کو دیکھیں۔ آپ کے علم میں ہوگا ہمارے یہاں پنجاب کا مولوی ہے توصیف الرحمان اور غیر مقلد عالم ہے، اس نے مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم پہ 2 گھنٹے کیچڑ اٹھالا ہے۔ میں نے اس کا جواب بالکل کلپ وائز دیا ہے، پہلے اس کا کلپ پھر میرا جواب، پھر اس کا کلپ اور پھر میرا جواب۔ اس کے بعد آج تک اس کا کوئی کلپ علماء دیوبند کے خلاف اور تبلیغی جماعت کے خلاف نہیں آیا، اور میرے کلپس کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ میں نے کہا میں منتظر ہوں، تم جواب کب دو گے؟ نمبر 2، یہاں سعودیہ میں معراج ربانی ہندوستان کا موجود ہے، فضائل اعمال کے آپریشن اس نے کیے، بہشتی زیور پہ وہ پکا ہے۔ میں نے بحمداللہ مدینہ منورہ میں جا کے کیسٹیں ریکارڈ کرا کے جواب دیا ہے۔ آج 3 سال کا گزر گیا، زبانیں گنگ ہے، ہمارے ان فضائل اعمال کے جوابات پہ پھر دوبارہ اعتراض کا موقع نہیں ملتا۔ میں نے کہا CD تیرے ذمہ ہے ہم تک پہنچانا، اور جواب تجھ تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ مولوی صاحب ڈکوسلا مارنے لگے، ذرا توجہ رکھنا، وہ کہنے لگے اس حنفی کو دیکھو، خدا سے نہیں ڈرتا، امام سے ڈرتا ہے، خدا کی بات نہیں مانتا، امام کی بات مانتا ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہتے آیا نماز پڑھنے کے لیے، امام جماعت کرا رہا ہے، حنفی پیچھے کھڑا ہے، خدا پوچھتے ہیں بتاؤ کیوں آیا ہے؟ کہتے اللہ میں تجھ سے مانگنے کے لیے آیا ہو۔ پھر اللہ پوچھتا ہے اگر مجھ سے مانگنے کے لیے آیا تو پھر مانگ لینا۔ یہ بالکل چپ کھڑا ہے، خدا پوچھتے ہیں بولتا کیوں نہیں؟ یہ پھر بھی چپ کھڑا ہے۔ خدا کہتے ہیں کچھ تو بولنا، جب آیا تو مانگنے کے لیے ہے تو مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ پھر بھی پوچھتے ہیں تو مقتدی نہیں بولتا، خدا پوچھتے ہیں تو بولتا کیوں نہیں؟ کچھ بتا تو صحیح نا۔ توجہ، کہتے ہیں اپنا منہ بنا کے کہتا ہے اللہ دل تے بڑا کرتا ہے میں منگا، پر ابو حنیفہ نے منع کیتا ہے۔ دل تے بڑا کرتا ہے میں منگا، ابو حنیفہ نے منع کیتا ہے۔ میرا دل تو بہت کرتا ہے میں تجھ سے مانگوں، پر میرا امام منع کرتا ہے۔ کہتے دیکھو خدا سے نہیں ڈرتا، ابو حنیفہ سے ڈرتا ہے، خدا کی نہیں مانتا، امام کی مانتا ہے۔ کہتے اسے تقلید شرک کہتے ہیں۔ میں نے کہا توجہ رکھ، تو نے ڈکوسلا دیا ہے، میں تیرے ڈکوسلے کا جواب دینے لگا۔ میں کہتا ہوں میرا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ علم والا بھی ہے اور میرا امام عقل والا بھی ہے۔ خدا نے علم بھی یکتا بنایا ہے، خدا نے عقل میں بھی در یکتا بنایا ہے۔ میرے امام نے مسئلہ یوں سمجھایا، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ہم بہت چھوٹے ہیں، اللہ کریم بہت بڑا ہے، اور جب چھوٹے بڑے سے مانگنے کے لیے جائیں تو دنیا کا دستور یہ ہے کبھی ایک ایک جاتے ہیں اور کبھی وفد بن کے جاتے ہیں۔ میرے امام نے بتایا کہ جب تم اکیلے ایک ایک مانگنے کے لیے جاؤ تو پھر تم سب نے بول کے خود مانگنا ہے، اور جب تم وفد کی صورت میں جاؤ تو جب وفد جایا کرتا ہے تو دنیا کا دستور یہ ہے
ہر بندہ نہیں بولتا، اس وفد کا نمائندہ بولتا ہے اور باقی تائید کرتے ہیں۔ میرے امام نے بتایا جب تو نے نماز اکیلے پڑھنی ہے تو تو مانگنے کے لیے اکیلا گیا ہے تو فاتحہ پڑھ کے تو نے خدا سے خود مانگنا ہے، اور جب تم نے جماعت کی نماز پڑھی ہے تو گویا تم وفد بن کے گئے ہو۔ اب تیرے وفد کا نمائندہ تیرا امام بنا ہے، مانگنا امام کے ذمے ہے، آمین کہہ کے تائید تیرے ذمے ہے، آمین کہہ کے تائید تیرے ذمے ہے۔ میں نے کہا میرا امام تو علم و عقل کی بات کرتا ہے، بے عقلی کی بات تو کرتا ہے، بے عقلی کی بات تو کرتا ہے۔ جب تم نے نمائندہ مان لیا ہے تو پھر نمائندے کی بات بھی مانو نا۔ کہتے امام اعظم ابو حنیفہ نبر اللہ مرقدہ کے بعد چند نوجوان گئے، ان نے امام صاحب سے کہا ہم نے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کس مسئلے پہ؟ انہوں نے کہا جی تقلید پہ بات کرنی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کر لو۔ اب تقلید پہ بات کرنے لگے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو تم 9 یا 10 لڑکے آئے ہو، تم میں سے ہر بندہ بات کرے گا یا ایک بات کرے گا؟ انہوں نے کہا جی سارے تو بات نہیں کریں گے، ہمارا ایک متکلم ہے، بات وہ کریں گے۔ فرمایا اگر وہ جیت گیا تو پھر کہنے لگے جی ہم جیت گئے، کہ اگر یہ ہار گیا تو پھر کہا جی ہم ہار گئے۔ امام صاحب فرمانے لگے پھر تم مناظرہ ہار گئے اور میں جیت گیا، تم ہار گئے اور میں۔ انہوں نے کہا جی ابھی تو مناظرہ شروع نہیں ہوا، آپ کیسے جیت گئے؟ فرمایا نہیں مناظرہ ہو بھی گیا، ختم بھی ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا تم نے بھی خود تو مان لیا ہے یہ جو تمہارا نمائندہ اگر یہ جیتا تو تم جیتے، یہ ہارا تو تم ہارے، اور تقلید کہتے کسے ہے؟ اور تقلید کہتے کسے؟ تقلید مان کے تقلید پہ مناظرہ۔ فرمایا تمہاری عقل پر مجھے تعجب ہے، میں بتا یہ رہا تھا ہمارے امام علم والا بھی ہے، ہمارا امام عقل والا بھی ہے، تو میں نے قرآن سے آیت پیش کی ہے۔ ہم امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھتے، ہمارے پاس دلیل قرآن ہے۔ آگے تیسرے مسئلے پہ چلے، جب آدمی امام نے فاتحہ پڑھی ہے ہم امام کے پیچھے موجود ہیں، امام نے والظالین کہا، ہم نے امام کے پیچھے آمین کہا، لیکن ہم آمین آہستہ کہتے ہیں، آمین اونچی آواز سے نہیں کہتے۔ لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ میں دلیل قرآن سے دینے لگا کہ ہم امام کے پیچھے آمین آہستہ کہتے ہیں، اونچی آواز سے نہیں کہتے۔ یہ جو دلائل میں دے رہا ہوں یہ دلائل میرے نہیں ہیں، یہ دلائل تفاسیر میں موجود ہیں۔ اس دلیل کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں تفصیل سے نقل کیا ہے، باوجود اس کے حضرت امام رازی حنفی نہیں ہے، امام رازی شافعی المسلک ہے، حضرت امام شافعی کا مقلد ہے، لیکن دلیل کو ترجیح ہماری دلیل کو ترجیح دیتا ہے۔ امام شافعی حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جب ہم امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں اس آمین کی حیثیت کیا ہے؟ یہ آمین ہے کیا؟ فرماتے اس میں 2 قول ہے، یا تو آمین اسم من اسماء اللہ، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، نمبر 2 یا اللہ کے ناموں میں سے نام تو نہیں ہے، آمین یہ دعا ہے۔ فرمایا اگر یہ اس آمین کو ہم اللہ کا نام مانے اس کا معنی ہوگا آمین کہنا اللہ کا ذکر ہے، تو پھر میں نے قرآن کھول کے دیکھا ہے قرآن ذکر کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا بس کو رب کا فی نفس کا، آگے تضرعا وخیفتن، اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ جب تم میرا نام لو تو عاجزی کے ساتھ لیا کرو اور آہستہ لیا کرو، یہ شور بھی نہ ڈالو، شور نہ ڈالا کرو، آمین آہستہ بھی کو اور عاجزی کے ساتھ کو۔ فرمایا اگر یہ اللہ کا نام ہے تو پھر بھی قرآن میں حکم اس کو تم نے آہستہ کہنا ہے، اور اگر آمین اللہ کا نام نہیں ہے بلکہ آمین دعا ہے اور قرآن سے ثابت ہے کہ آمین دعا ہے، اس پر امام رازی دلیل لائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی اے اللہ اس فرعون کو برباد کرتے، حضرت ہارون نے آمین کہا۔ قرآن کریم کہتا ہے قد اجیبت دعوتکما، ہم نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ حالانکہ دعا تو حضرت موسیٰ فرما رہے تھے، حضرت ہارون آمین کہتے تھے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی دعا کہا، حضرت ہارون کی آمین کو بھی دعا کہا۔ اس سے پتا چلا کہ آمین دعا ہے۔ اب امام رازی کہتے ہیں چلو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں قرآن دعا کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو جب قرآن کریم سے پوچھا تو قرآن کریم کہتے ہیں ادعو ربکم، پھر فرمایا تضرعا۔ قرآن کریم نے کہا اگر تم نے دعا مانگنی ہے تو دعا بھی تم نے عاجزی سے مانگنی ہے اور تم نے آہستہ مانگنی ہے۔ اگر آمین اللہ کا نام ہے تب بھی ذکر آہستہ بہتر ہے، اگر یہ آمین دعا ہے تب بھی دعا آہستہ بہتر ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں باوجود اس کے امام شافعی کا میں مقلد ہوں لیکن سچی بات یہ ہے آمین کے مسئلے پہ قرآن ساتھ امام ابو حنیفہ کا دیتا ہے، وبہذا نقول، شافعی ہونے کے باوجود میں بھی فتویٰ امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ دیتا ہوں۔
شافی ہونے کے باوجود میں بھی فتویٰ امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ دیتا ہوں. اب میں نے کہا آمین کو دیکھ لے، تو آمین کو ہم نے دیکھا تو اس پہ ہمیں پھر بھی قرآن ملا ہے، قرآن نے ہمارا ساتھ دیا، ہم آمین آہستہ کہتے ہیں. میں نے دلیل پہ اللہ کے قرآن کو پیش کیا ہے. نمبر 4 مسئلہ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں، رکوع جاتے وقت رفع الیدین کریں یا نہ کریں. حناف کو دیکھیں، ہم رفع الیدین نہیں کرتے، ادھر دیکھو گے تو رفع الیدین کے تم مظاہرہ کرو گے. ہم رفع الیدین جو نہیں کرتے، ہمارے پاس دلیل قرآن موجود ہے. اس مسئلے کو میں نے تھوڑا سا کھولنا ہے کیونکہ اس مسئلے کو پیش زیادہ کرتا ہے، تو جس پر وہ بحث زیادہ کرے گا اس پر دلائل بھی کچھ زیادہ دینے چاہیے. میری بات کو ذرا سمجھنا. ہم نے نماز میں رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کیا. تم پوچھو تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ میں دلیل قرآن کی آیت دینے لگا. اس پر جو اشکالات ہوں گے میں اس کے جواب بھی قرآن کریم سے دوں گا. نمبر 1 دلیل یہ ہے، قرآن کریم نے کہا تم گھر جا کے تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھ لینا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون کی پہلی آیت ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے ہیں کہ جو ایمان والے اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. ابن عباس نے فرمایا اس خشوع کا معنی یہ ہے ای مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا. خضوع کرنے والے وہ ہیں جو نماز عاجزی سے پڑھتے ہیں، دائیں اور بائیں جانے متوجہ نہیں ہوتے. ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. اور خشوع کرنے والا وہ ہے جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا. خشوع کرنے والا وہ ہے جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا. ہم رفع الیدین نہیں کرتے. میں دلیل کے طور پہ قرآن لایا ہوں اور قرآن کی آیت کی شرح میں نے پیغمبر کے صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پیش کی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما خود فرماتے ہیں اور ان کے بارے میں اصول میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضرت ابن عباس چونکہ صحابی ہے اور جب صحابی تفسیر کرتا ہے ان تفسیر الصحابی الذی شاہد الوحی والتنزیل فإنه حدیث مسند. یہ صحابی کی تفسیر جو ہوتی ہے یہ حدیث مسند ہوتی ہے، وہ خود نہیں کرتا، گویا وہ پیغمبر سے پڑھ کے کرتا ہے. تو میں نے قرآن کریم کو پیش کیا. ہم جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تو دلیل اللہ کا قرآن ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا اب ذرا اس پہ اعتراض اور جواب سننا. کہا جی اگر رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل قرآن میں ہے تو رفع الیدین کرنے کی دلیل بھی قرآن میں ہے. میں نے کہا قرآن کی آیت پڑھو. کہتا جی قرآن کریم میں ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. توجہ رکھنا، خذوا زینتکم عند کل مسجد. یہ دلیل اہم ہے، پہلے اعتراض سمجھنا پھر میں جواب سمجھاتا ہوں. خذوا زینتکم عند کل مسجد. مسجد سے مراد ہے صلاۃن. اے خذوا زینتکم عند کل صلاۃن کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو پھر زینت کا خیال کیا کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ زینت سے مراد رفع الیدین ہے کہ جب تم نماز کرو تو پھر رفع الیدین کیا کرو. مجھے کہتا ہے یہ دیکھ لو تم نے کہا تھا رفع الیدین نہ کرو، یہ قرآن کریم میں صحابی کی تفسیر سے موجود ہے. ہم نے کہا رفع الیدین کیا کرو تو پھر یہ بھی پیغمبر کے صحابی ابن عمر رضی اللہ عنہما کی تفسیر سے قرآن میں موجود ہے. تو پھر تمہاری دلیل بھی قرآن ہے، میری دلیل بھی قرآن ہے. میں نے کہا تیری دلیل نہیں بنتی، میری دلیل بن جاتی ہے. کہتا جی کیوں؟ اب ذرا توجہ رکھنا. میں نے کہا ایک رفع الیدین جو تو کرتا ہے، ایک رفع الیدین جو میں کرتا ہوں. ہمارا رفع الیدین کون سا ہے؟ جو ہم نماز کے شروع میں کرتے ہیں. نماز کے شروع، توجہ، نماز کے شروع میں کرتے ہیں. اور ان کا رفع الیدین کون سا ہے؟ جو رکوع جائیں تو کرتے ہیں. رکوع جائیں تو ایک رفع الیدین ہے رکوع والا، ایک رفع الیدین ہے تکبیر تحریمہ والا. اچھی طرح بات سمجھنا. ایک ہے رفع الیدین بولو رکوع والا اور دوسرا رفع الیدین تکبیر تحریمہ والا. اب بتاؤ نماز میں کون ہے اور نماز کے ساتھ کون ہے؟ نہیں سمجھے بھئی؟ ایک رفع الیدین رکوع والا اور دوسرا تکبیر تحریمہ. جب تکبیر تحریمہ کی تو نماز شروع ہونے لگی نا، تو پہلا رفع الیدین نماز میں ہے یا نماز کے ساتھ ہے؟ بولو. اور رکوع والا نماز میں ہے. ایک رفع الیدین نماز میں، ایک رفع الیدین نماز کے ساتھ. اب ذرا سمجھنا، قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ ایمان والا کامیاب ہو گیا جو نماز میں خشوع کرتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا معنی لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ.
لا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں رفع الیدین نہ کرے۔ تکبیر تحریمہ والا یہ نماز میں نہیں، نماز کے ساتھ ہے، اور رکوع والا نماز کے ساتھ نہیں، نماز میں ہے۔ رہیے توجہ رکھنا، خشوع یہ ہے کہ نماز میں نہ کرے، اس کا معنی رکوع والا نہ کرے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت کو لے لیا کرو نماز کے ساتھ، زینت کو لے لیا کرو نماز کے۔ اور فرمائے زینت سے مراد رفع الیدین ہے، اس کا معنی یہ رفع الیدین وہ جو نماز کے ساتھ ہے، اور نماز کے ساتھ والا رفع الیدین تکبیر تحریمہ والا ہے، اور نماز میں رفع الیدین یہ رکوع والا ہے۔ تو ابن عمر کہتے ہیں تکبیر تحریمہ والا کیا کرو، ابن عباس کہتے ہیں رکوع والا نہ کیا کرو، وہ بھی دلیل میری ہے اور یہ بھی دلیل میری ہے، وہ بھی دلیل میری ہے اور یہ بھی دلیل تیری، نہ وہ بنتی ہے نہ یہ بنتی ہے۔ میں نے کہا تیری دلیل کیسے بنی؟ ایک اور سوال سنو، اور اس سوال کا جواب بھی میں قرآن سے دوں گا۔ ایک اور سوال کہتا ہے جی تم یہ بات کہتے ہو کہ رفع الیدین نماز میں نہ کرنا، اگر نماز میں رفع الیدین کیا ہے تو پھر نتیجہ نکلے گا یہ خشوع کے خلاف ہے۔ میں نے کہا جی بالکل کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جب تم عید کی نماز پڑھتے ہو تو پھر رفع الیدین نماز میں کرتے ہو یا نہیں؟ بولو، جب عید کی نماز پڑھتے ہیں تو رفع الیدین یہ نماز میں ہے یا پاس ہے؟ تو نماز میں تو تم بھی کرتے ہو، اس کا معنی کہ تمہاری عید کی نماز یہ خشوع والی نہیں ہے۔ میں نے کہا خشوع والی ہے، توجہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ خشوع والی ہے۔ مجھے کہتا جی کیوں؟ وتر کی نماز پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی پڑھتے ہیں۔ اور جب وتر میں تم دعائے قنوت پڑھتے ہو تو رفع الیدین یہ رفع الیدین تو نماز میں ہے نا، تو پھر تمہارا وتر خشوع والا نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بھی خشوع والا ہے۔ کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا تیرے اس اعتراض کا جواب بھی قرآن میں ہے، تیرے اس اعتراض کا جواب بھی قرآن میں ہے۔ کہتے جی قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ذرا اچھی طرح بات کو سمجھنا۔ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ، جواب سمجھنا، اقم الصلاۃ، اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے، نماز پڑھو میرے۔ معلوم ہوا کہ نماز اللہ کے ذکر کا نام ہے۔ نماز کا ہر وہ فعل جس میں خدا کا ذکر موجود ہو وہ نماز بنتا ہے، اور جس فعل کے ساتھ اللہ کا ذکر نہ ہو وہ فعل نماز نہیں بنتا۔ توجہ رکھنا، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں ہم نے کہا اللہ اکبر، اللہ، یہ ہاتھ اٹھایا یہ فعل ہے یا نہیں؟ اور ساتھ اللہ اکبر بھی کہا، تو ہاتھ اٹھانا شروع میں اللہ اکبر کے ساتھ ہے، تو یہ ہاتھ اٹھانا ذکر بنا، کیونکہ ساتھ اللہ کا نام جو لیا ہے، ساتھ اللہ کا نام جو لیا ہے۔ میں نے کہا آگے چلتے ہیں، جب رکوع میں جانے لگا، ادھر دیکھو، رکوع میں جانے لگا تو کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اب رکوع میں جانا یہ فعل ہے لیکن یہ ذکر ہے، عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ اللہ کا نام جو لیا اللہ اکبر۔ اب رکوع میں جانا یہ تو عبادت بنے گا کیونکہ ساتھ اللہ کا نام بھی ہے، لیکن جو تو نے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہیں اس کے ساتھ تو اللہ کا نام نہیں ہے۔ اللہ اکبر تو نے کہا ہے رکوع میں جانے کے لیے، ہاتھ اٹھانے کے لیے تو نہیں ہے، تو رکوع میں جھکا، اللہ اکبر ساتھ ذکر کیا، یہ تو عبادت بنا ہے، لیکن جو تو نے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہیں اس کے ساتھ اللہ کا نام نہیں ہے، تو رکوع میں جانا یہ فعل عبادت بنے گا۔ ساتھ خدا کا نام جو ہے، تیرا ہاتھ اٹھانا عبادت نہیں بنے گا، ساتھ خدا کا نام جو نہیں ہے، ساتھ خدا کا نام جو۔ اچھا تو نے اعتراض ہماری عید پہ کیا، جب ہم عید میں رفع الیدین کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ذکر ہو گیا۔ پھر ہم نے کہا اللہ اکبر، ذکر ہو گیا۔ پھر کہا جی اللہ اکبر، ذکر ہوا یا نہیں؟ اور جب ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں اور وتر میں دعائے قنوت پڑھے تو دعائے قنوت کے لیے ہم رفع الیدین کریں تو ساتھ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا میرا رفع الیدین یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ والا ہے، تیرا رفع الیدین بغیر اللہ کے ذکر کے ہے۔ جس رفع الیدین میں خدا کا نام ہو وہ عبادت بنتا ہے، جس میں خدا کا نام نہ ہو وہ عبادت نہیں بنتا۔ یہ عبادت ہے، وہ عبادت نہیں۔ میں نے کہا جو تو نے اس کا ایکو بند کر، اس کا نا ایکو سپیکر کا بند کر، اس میں اللہ اکبر میں باندھ سے کہتا ہوں آواز میں ڈبلنگ ہوتی ہے۔ میں بات سمجھ آ رہا تھا کہ ایک رفع الیدین اللہ کے ذکر والا اور ایک ذکر کے بغیر والا۔ قرآن کہتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، وہ نماز قبول کریں گے جو ذکر کے ساتھ ہوگی، وہ قبول نہیں جو ذکر کے بغیر ہوگی۔
ہمارا رفع الیدین جہاں پر ہوگا وہ ذکر والا، اور تیرا رفع الیدین ذکر والا، اس کو مولویت کی زبان میں کہتے ہیں وہ عمل جو مقرون بے ذکر ہو وہ نماز بنتا ہے، مقرون بے ذکر نہ ہو نماز نہیں بنتا۔ آگے چلیے، میں بتا یہ رہا تھا اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا کہ نقطے پہ غور کرنا، جب تم نماز پڑھتے ہو تو نماز کے دوران اپنی ٹانگیں ملا کے کھڑے ہوتے ہو یا کھول کے؟ بولیے، زیادہ کھولتے تو نہیں ہے؟ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا یہ فرق کیا ہے، توجہ رکھنا، میں بات سمجھانے لگا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا اگر آدمی میں عقل ہو تو پھر اس کے لیے نام اور ہوتا ہے، اور اگر عقل نہ ہو تو نام اور ہوتا ہے۔ دنیا میں نا محاورے اور مثالیں چلتی ہیں، اگر کہ جی فلاں بندہ بہت دلیر ہے تو کیا کہتے ہیں؟ شیر ہے۔ اگر کہ فلاں بندہ بہت چلاک ہے کیا کہتے ہیں؟ بولو نا، لومڑ ہے۔ فلاں بندہ بہت سست ہے کیا کہتے ہیں؟ گینڈا، بھینس۔ توجہ، کہتے ہیں جی فلاں بندہ، بات سمجھتے رہنا، فلاں بندہ بہت تیز ہے کیا کہیں گے؟ فلاں بندہ بہت سست رفتار ہے کیا کہیں گے؟ کچھوا۔ اور کہیں گے فلاں بندہ بہت بے وقوف ہے کیا کہتے ہیں؟ بول تو رہا، کیا کہتے ہیں؟ گدھا۔ بے وقوف کو کیا کہتے ہیں؟ گدھا۔ عقل مند کو کہتے ہیں لومڑ ہے، یہ تو بہت چلاک آدمی ہے۔ تو بے وقوف لفظ کون سا لاتے ہیں؟ گدھا۔ اور گدھے کی دو بڑی بڑی نشانی ہیں، دونوں نشانیاں نوٹ کر لو۔ نمبر ایک، آپ اس کی کمر پہ 2 بورے گندم لاد دو، اٹھا لے گا۔ اس کے سر پہ چھٹانک کپڑا رکھو، نہیں اٹھائے گا۔ آپ صبح دیکھ رہے نا، 2 بورے گندم کمر پہ لاد دو تو اٹھا لے گا، اور اس کے سر پہ چھٹانک کپڑا رکھو دو، بولو نا، نہیں اٹھائے گا۔ آپ یہاں دیکھ لو، نیچے بنیان بھی ہے، قمیض بھی گرم ہے، اوپر سویٹر بھی پہنا ہے، اور سردی لگے تو اوپر کوٹ بھی پہنا ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ اور اگر جہاد کو بدنام کرنے کے لیے نکلا، اوپر اس نے کلاشن کے ساتھ گولیاں بھی رکھی ہیں، اور سر دیکھ تو کمر پہ بوجھ لاد لے گا، سر پہ ایک جالی والی ٹوپی لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، ایسے ہے یا نہیں؟ بولو نا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ یار دعا کرو یہ سر پہ ٹوپیاں لے کر نماز پڑھیں، پگڑیاں باندھ کے نماز پڑھیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا دعا یہ کرتا ہوں اللہ عقل عطا فرمائے۔ مجھے کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا دیکھو جس بندے کے پاس پیسہ موجود ہو اس کو سنبھالنے کے لیے بٹوا بھی چاہیے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں اس کو بٹوے کی ضرورت بھی نہیں۔ تو جس کے سر میں عقل ہوگی حفاظت کے لیے ٹوپی رومال پگڑی بھی چاہیے، اور جب عقل ہی نہیں ہے تو ٹوپی پگڑی کی ضرورت بھی نہیں۔ تم کہتے ہو ٹوپی کی دعا مانگو، میں عقل کی دعا مانگتا ہوں۔ اچھا دوسری نشانی سمجھنا، آپ دیہات والے ہیں، میں دیہات والوں، آپ دیکھ لینا، گدھے کی نشانی یہ ہے، یہ بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا ہوگا، اس کی ٹانگیں سکڑی ہوگی، کھلی نہیں ہوگی، اور جب اس پہ بوجھ لادو گے تو ٹانگیں فوراً کھول دے، ایسے ہے یا نہیں؟ ویسے ٹھیک ٹھاک کھڑا ہوگا، جب بوجھ لادو گے تو ٹانگ فوراً کھول لے گا۔ آپ کہو گے کہ جب یہ نماز نہیں پڑھتا تو ٹانگیں بالکل معمول پر ہوتی ہیں، اور جب نماز کی نیت باندھتا ہے تو فوراً کیوں کھلی ہے؟ اس لیے کہ بوجھ پڑا ہے، اس لیے کہ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، میرا آپ سے وعدہ تھا کہ میں قرآن سے دلائل لوں گا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والا وہ جس کی نماز میں خشوع ہو، اور خشوع والا وہ جو رفع الیدین، بولو بولو رفع الیدین، پتا چلا رفع الیدین کرے تو خشوع نہیں ہے، رفع الیدین کرے تو خشوع نہیں ہے، رفع الیدین نہ کرے تو خشوع موجود ہے۔ دوسری آیت پڑھو، قرآن کریم میں ہے انہا لکبیرۃ الا علی، بولو انہا لکبیرۃ الا علی، یہ نماز خشوع والے پر ہلکی ہے، اور خشوع والا نہ ہو تو نماز بڑی وزنی ہے۔ قرآن میں ہے نا، اگر خشوع والا ہو تو نماز، بولو نا،
ہلکی ہے، خشوع والا نہ ہو تو نماز بڑی۔ اچھا، رفع الیدین کرے تو خشوع نہیں ہے، رفع الیدین کرے تو خشوع نہیں ہے، رفع الیدین نہ کرے تو خشوع موجود ہے۔ قرآن کی ایک آیت نے بتایا کہ رفع الیدین کرو تو خشوع نہیں ہے، قرآن کی دوسری آیت نے بتایا اگر خشوع نہ ہو تو نماز بھاری ہے، خشوع نہ ہو تو نماز ہے، تو جب بوجھ پڑے گا تو ٹانگے کھول لے گا، جب بوجھ نہیں تھا تو نہیں ہے، جو ہی بوجھ پڑا تو کھلی ہے، سلام پھیرا پھر سکڑ گئی ہے، تو بوجھ آیا تو کھل گئی، اور جب بوجھ نہیں ہے تو پھر اچھا بات نہیں بنے گی، پھر ڈکوسلا ماریں گے، کیا کریں گے؟ پھر ڈکوسلا۔ ایک ڈکوسلا مارنے لگا اور کہنے لگا بھئی دیکھو، میں نے کہا یار تم نماز جو پڑھتے ہو یہ پاؤں سے پاؤں کیوں ملاتے ہو؟ میں نے کہا کیوں ملاتے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے ملاتے ہیں، پاؤں سے پاؤں ملا لیا تاکہ درمیان سے شیطان نہ گزرے۔ پاؤں سے پاؤں کیوں ملاتے ہیں؟ تاکہ شیطان، بولو بولو، تاکہ شیطان، ہم نے اس لیے ملا لیا کہ شیطان نہ گزرے۔ میں نے کہا تم نے یہاں سے تو ملا لیا اور جو کھول دیا، جہاں سے نہیں گزرنا چاہیے تھا تم نے وہاں گزارا، اور جہاں سے گزرنا چاہیے تھا وہاں سے روک دیا۔ بھئی جب تم ایسے ڈکوسلے مارو گے تو تمہیں جواب یہی دیں گے نا، جب دلیل دو گے تو دلیل ہے، ڈکوسلے پھینکو گے تو پھر ڈکوسلے۔ مجھے اس پہ ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آیا۔ لاہور میں ہر ماہ 12 تاریخ کو جامعہ حقانیہ لاہور میں بیان کی، ہر مہینے کی 12 عشاء کے بعد جاتا ہوں، پکا معمول ہے میرا۔ میں باہر نکلا تو ہماری اس مسجد کے متولی ہیں چیمہ صاحب، انہیں کہتے ہیں ان پڑھ دنیا دار آدمی، اس کا ان کے آدمی سے بحث ہو گئی۔ اب ان کے آدمی نے ہمارے آدمی سے کہا کہ دیکھو تمہارے ہمارے جنازے میں کتنا فرق ہے، تمہارے مولوی ایسے چٹکیوں میں جنازہ ختم کرتے ہیں، ہمارا مولوی کتنا لمبا جنازہ پڑھاتا ہے۔ دلیل سمجھے؟ ہمارا مولوی جتنا لمبا جنازہ پڑھاتا ہے اور تمہارے مولوی چٹکیوں میں ختم کرتے ہیں، ہمارا جنازہ بہتر ہے۔ اب اس طرح دلیل تو نہیں دی نا، کیا دیا؟ تو پھر جواب میں کیا دینا چاہیے تھا؟ ہمارا بندہ کہنے لگا اصل میں تمہارے مولویوں کو پتا ہے ہم 3 کو 1 کہتے ہیں، حلالہ تو نہیں ہوتا، وہ چونکہ حرامہ ہوتا ہے، نکاح تو نہیں ہوتا، زنا ہوتا ہے، تمہارے مولوی کو پتا ہے اس کے کرتوت بہت ہیں، بخشانے میں دیر لگ رہی ہے، اس لیے اس کو زور لگانا پڑتا ہے۔ ہمارے مولوی کو پتا اتنے کرتوت ہے ہی نہیں، وہ منٹ میں بخشوا لیتے۔ یہ کرتوت چھوڑو گے تو تمہارا مولوی جلدی پڑھائے گا نا۔ اب بتاؤ جیسا بندہ ہو جواب تو ویسے ہی دیتے ہیں نا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، میں نے کتنے مسائل پیش کیے؟ نمبر 1 ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا، دلیل فنہر قرآن ہے۔ نمبر 2 امام کے پیچھے قرآن نہ پڑھنا، دلیل فاستمعوا لہ قرآن ہے۔ اور اگر اسی طرح امام والظالین کہے، امام کے پیچھے آمین آہستہ کہنا، دلیل بولو قرآن ہے، ادعوا ربکم تضرعا۔ اسی طرح رفع الیدین نہ کرنا رکوع میں، دلیل قرآن ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ہماری کانفرنس کا نام قرآن و سنت ہے۔ آج میں 4 مسئلوں پہ قرآن لایا ہوں، اگر میرے مسئلے پر اشکال ہو اس کے مقابل تم آیت پیش کرو، آیت لکھ دو، چٹ لکھو، میں اس آیت کا جواب دوں گا۔ اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر مان لو احناف کا مسلک قرآن سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی ثابت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت کے مطابق مسلک احناف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ اٹھ جاؤ اور میں دعا شروع کروں۔ اتحاد اہل سنت والجماعت ہماری جماعت کا نام ہے۔ ہم نے اپنی تنظیم کے تحت چند ایک پروگرامز رکھے ہیں، میں اس کا تعارف کراتا ہوں بڑے آسان سے۔ جو حضرات علماء ہیں اس سال دورہ حدیث میں ہیں، ہم ان سے گزارش کریں گے شوال سے لے کے رمضان تک 1 سال کا تخصص ہمارے پاس کریں، فن کو بھی سیکھیں، خطابت بھی سیکھیں اور اپنے مسلک پہ دلائل بھی پڑھیں۔ اور جو دینی مدارس کے عام طلباء ہیں ہماری ان سے گزارش ہے کہ 23 جون سے لے کے 5 جولائی تک دورہ تحقیق المسائل مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودا ہوگا، اس میں طلباء آنے کا ارادہ فرمائیں۔ نمبر 3 جو طلباء علماء نہیں ہیں، ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار صبح 10 بجے تک ہم ان کے لیے 3 دن کا کورس کراتے ہیں، اس میں وہ حضرات آنے کی کوشش فرمائیں۔ اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے
تو پھر ہماری آپ سے بیٹھ جا بزرگا، بیٹھ جا، رکو اس کو، بیٹھ جا۔ میں نے شروع میں تمہیں سمجھایا نہیں تھا کیسے جا رہا سیدھا، نہ دائیں نہ بائیں۔ میں نے کہا تھا عبداللہ ان کو ڈانٹ کے روکا کرو، تو بزرگ کھڑا رہتا ہے دور غصے ہوتا رہتا ہے۔ میری بات سمجھتے ہو؟ جب یہ بات سفر نہ کر سکے، اب 3 مہینے بعد ہمارا رسالہ نکلتا ہے، اس کا نام ہے قافلہ حق، وہ لگواؤ بھائی غفران کے آتے ہیں۔ نمبر 2 ماہانہ رسالہ فقی، وہ لگوا لیں۔ ماہانہ خواتین کے لیے ہے بنات اہل سنت، وہ لگوا لیں۔ اور جب تک یہ بھی نہ کر سکے تو بھائی 1 منٹ چٹ پکڑو اس کی، چٹ پکڑو اس کو۔ اچھا نمبر، جب یہ بھی نہ کر سکے پھر ہماری آپ سے گزارش ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ ہمارے لٹریچر موجود ہے، ابھی تو ہم سفر میں تھے اور جو کتابیں تھی میرے پاس موجود نہیں ہیں۔ نمبر 1 فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، ادھر دیکھیں آپ، فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، ایک کتاب منگوا لیں، 500 کتابوں کی جگہ پر ہے انشاءاللہ۔ 3 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک اس کتاب کا جواب نہیں آیا اور ہم منتظر ہیں اس کا جواب کب آتا ہے۔ جماعت المسلمین کا تحقیقی جائزہ، وہ کتاب پڑھ لیں۔ اور میری کتاب ہے نماز اہل سنت والجماعت، اس کو اپنے پاس آپ ضرور رکھیں۔ اب تو میرے پاس زیادہ نہیں ہوگی، لیکن میری گزارش ہے کہ ان سے کہہ کہ کتابیں منگوا لو۔ اور گرمی آنے والی ہے، اس میں کورس شروع کراؤ صراط مستقیم کے نام پہ، کتابیں ہمارے یہاں سے منگوا لو۔ بچوں کے لیے الگ ہیں، بچیوں کے لیے الگ ہیں، کالج کے لیے تجار کے لیے الگ کورس ہم نے 40 دن کا مرتب کرا دی ہے۔ کورس کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم کورس، اس کو منگوائیں۔ آپ منگوانا چاہیں کتابیں تو آپ ٹیلی فون نمبر نوٹ فرما لیں، بعد میں جب چاہے منگوا لیں۔ 0321 635 35 40 یا فون کریں گے، کوئی بندہ بھی فون اٹھائے، آپ انہیں قسطیں، سیڈیاں، لٹریچر فون کر کے منگوا سکتے ہیں گھر بیٹھے۔ نمبر کیا ہے؟ 0321 635 35 اور 40، اس پر آپ منگوا لیں۔ چلیں بھی، سعودی عرب والے رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ وضاحت کریں۔ جو کرتے ہیں وہ وضاحت کریں گے، یا جو نہیں کرتا وہ وضاحت کرے گا؟ یعنی عمل وہ کرتے ہیں، وضاحت میں کروں؟ میں اس لیے کہتا ہوں عقل نہیں ہے بھائی، تم ہم سے پوچھو تم کیوں نہیں کرتے، میں یہ وضاحت کروں گا، فلانا کیوں کرتا ہے اس کے دلائل میں تھوڑے ہی دوں گا۔ بات سمجھئے؟ جو کرتے ہیں اس کا عمل، اس کی مجھے دلیل پیش کرے، میں اس کا جواب پیش کروں گا۔ طلاق یافتہ عورت کو 1 سال گزرنے کے بعد اس عورت کے لیے دوبارہ نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر 1 یا 2 طلاقیں ہیں یا 3 طلاقیں ہیں، کسی عورت سے اور دوسرے مرد سے نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے بالکل گنجائش ہے، جب عدت پوری ہو جائے تو اپنا نکاح کرے۔ اور اگر 3 طلاق ہے اور اسی مرد سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو پھر نہیں کر سکتی، اس کے اوپر ابدی حرام ہے۔ اس کی ایک صورت ہے کسی اور سے نکاح کرے، وہ کسی وجہ سے خود طلاق دے، شرط نہ قرار دے بھئی میں نکاح کروں اس شرط کے ساتھ کہ تم طلاق دو۔ اگر یہ ہوا تو پھر یہ ایسا حلالہ ہے جس پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، اس سے بچنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی رقم مدرسے کی پتہ نہیں کھانے خوراک میں استعمال کی جا سکتی ہے کہ نہیں، یہ جس مدرسے کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں نا، ان سے پوچھنا کہ آپ نے کس مد میں استعمال کرنی ہے، جو مد آپ بتائیں اسی کے اندر وہ خرچ کر لیں گے۔ اناج حاضر رقم سے 300، یہ کسی مفتی سے پوچھ لیا کریں جو آپ کے مسئلے ہیں، جس کام کے لیے میں نے مجھ سے وہ مسئلے پوچھو۔ قرآن سے روشنی بتائیں زکوٰۃ کی رقم مدرسے کی تعمیرات میں استعمال کی جا سکتی ہے، تملیغ ضروری ہے، بغیر تملیغ کے دیگوں پر خرچ نہیں ہوتی۔ اہل حدیث والے کہتے ہیں کہ آپ عشاء کی نماز کے 13 رکعات میں ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ جواب دو۔ میں نے بھی جواب تو سارے دیے ہیں، جہاں جہاں اٹھاتے ہیں بتا دیا، جہاں نہیں اٹھاتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس آدمی نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تخریج البخاری کتاب الاذان، ایسے حوالے دیے، شاید میں تیرے حوالے سے ڈر جاؤں گا۔ یہ جو حدیث صحیح بخاری میں ہے، اس کی شرح ترمذی میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان ھذا اذا کان وحدہ، یہ حدیث اکیلے آدمی کے لیے، کس کے لیے؟ اور یہی حدیث ابو داؤد میں ہے، امام بخاری ابو داؤد کہتے ہیں قال سفیان لمن یصلی وحدہ، یہ حدیث اکیلے کے لیے۔ بخاری کی حدیث نکل گئی، یہ شرح بھی گیا تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم وائل بن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ جملہ رسول اللہ صدر الیسرا سیدنا وائل۔ دیکھو خود پھنس گیا فقیر آدمی، حوالہ اس کتاب کا دو جس کا جواب نہ ہو۔ اس نے حضرت وائل کی حدیث پیش کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھی اور اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ اپنے سینے پر رکھا، اور کتاب کا نام ہے ابن خزیمہ،
اس کتاب کا حاشیہ لکھا ہے ناصر الدین البانی اہل حدیث نے، کہتا ہے اسنادہ ضعیف، اسنادہ یہ حدیث کمزور ہے. کیوں؟ اس میں راوی معمر بن اسماعیل ہے اور وہ صحیح الحفظ ہے اور منکر الحدیث ہے. اور امام بخاری کہتے ہیں جس کو میں منکر حدیث کہہ دوں لا تصح اس حدیث لینا جائز ہی نہیں ہے. ایک حدیث پیش کی اور وہ بھی صحیح ہے، تمہارے موضوع نے لکھا ہے. اور میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ پوری سیاستہ میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک حدیث پہ نہیں. سیاستہ پیش کی ہے، آج تمہاری بخاری کتنے گئی؟ آج لاؤ نا بخاری سامنے، کدھر گئی تمہاری بخاری؟ آج تم بخاری پیش نہیں کرو گے، میرے جانے کے بعد تم کھپ کھپ شروع کرو گے. اس لیے میں نے کہا جو تم نے فاتحہ کی پیش کی ہے نا، اور عجیب بات یہ ہے کہ تم بخاری کے بارے میں تمہارا نظریہ اور ہے، تم کہتے ہو فاتحہ فرض ہے، امام بخاری کہتے ہیں باب وجوب القراءۃ، یہ فاتحہ فرض واجب ہے، تو کہتے ہے فرض ہے. بخاری کا ذہن اور ہے، تیرا تو ذہن ہی اور ہے. حضرت فرماتے ہیں میں نے سلام کو سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا. میں نے کہا اس کا میں نے آپ کو جواب دیا، اس میں راوی کون سا ہے؟ محمد بن اسماعیل، اور وہ ضعیف ہے. اس کا حوالہ تو میں نے آپ کو دے دیا. سید عبداللہ بن عمر سے روایت ہے وسلم جب نماز فرماتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھ دونوں شان و کندھوں کے برابر اٹھاتے، تکبیر کہتے، رکوع سے اپنا سر اٹھاتے، تب بھی ہاتھ. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ میں نے اپنے مسئلے پر کیا پیش کیا؟ قرآن. تو ان کو آیت پڑھنی چاہیے نا. آج قرآن نہیں پڑھیں گے، کوئی آیت پیش نہیں کریں گے، کوئی آیت. حدیثیں آپ پیش کریں گے، میں اس کا جواب دے دوں گا. آج تو میں نے اپنے مسئلے پر حدیثیں پیش ہی نہیں کی نا، میں نے صرف آیتیں پیش کی ہیں. میں نے کہا تم کیا تو ہمارا مسئلہ قرآن حدیث والا ہے، ان کا مسئلہ فقہ والا ہے. میں نے آیتیں پڑھی ہیں، آج کوئی آیت پیش کرو نا. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ پہلے نمبر آیت کا یا حدیث کا؟ آج آیتیں کیوں نہیں پیش کر رہے؟ کون ہے ان کے پاس آیتیں نہیں ہیں؟ بولو ان کے پاس آیتیں نہیں ہیں. اللہ سمجھ عطا فرمائے. چلیں آمین کہنے کے مخالفت ذرا سننے سے دلیل کیا پیش کی ہے. کہتے ہیں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھاتے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے، اور دونوں سجدے میں یہ عمل کرتے تھے. اب بتائیے جو آپ نے حدیث بیان کی ہے، ایک ہوتا ہے رفع الیدین کا ثبوت اور ایک ہوتا ہے دوام. ثبوت کا تو جھگڑا ہی نہیں، جھگڑا تو دوام کا ہے کہ نبی پاک نے ہمیشہ کیا ہے، ہمیشہ نہیں کیا، اور تمہارے دعوے پر دنیا کی کسی کتاب میں حدیث موجود نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ ہمارا موقف یہ ہے حضور نے کیا تھا اور چھوڑ دیا تھا، کیا تھا اور تو کیا تو ہم مانتے ہیں نا. ہم کیا نہیں مانتے؟ ہمیشہ کیا تو وہ نہیں مانتے. کوئی ہمیشہ والی حدیث پیش کرو. اور میں تو تم سے آیتیں پوچھ رہا تھا، تم نے آیتیں پیش کرنی چھوڑ دی. آج تمہیں چاہیے تھا کہ چونکہ میں نے اپنے مسئلے پر قرآن پڑھا ہے نا، آج تم قرآن پیش کرتے، اور جب آئندہ جلسے میں حدیثیں پیش کرتا نا، پھر تو مقابلے میں حدیثیں پیش کرتے. یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ جی لوگوں پھر ہماری دلیل پیش کر دی. یہ دلیل کیا پیش کی ہے؟ کہتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو ملائکہ آسمان میں آمین کہتے ہیں، اور جب اس کی آمین ملائکہ کے موافق ہو جائے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو ملائکہ آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں آہستہ؟ یہ تو ہماری دلیل ہے. تمہاری کیسے ہے بتاؤ بھئی؟ ہماری ہے ان کی ہے؟ من وافق تامین و تامین الملائکہ قد غفر لہ، جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق اس کے گناہ معاف ہو جائیں. کبھی آپ نے ملائکہ کی آمین سنی ہے؟ یہ ہماری دلیل ہے ان کی ہے. کیسا سادہ آدمی. لو جی ختم ہو گئے. یہ روب جاننے کے لیے 4 صفحے تھے. اللہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تمہارے اندر عقل نہیں ہے، بیان تو میں نے کر دی ہے. میں نے بتایا نہیں ہے کسی عورت کو خامن 3 طلاق دے، یہ عورت اس خامن پر حرام ہو گئی. سمجھ گئے؟ یہ عورت کسی اور سے نکاح کرے، شرط نہ لگائے، وہ بندہ اپنی مرضی سے نکاح کرے، مرضی سے طلاق دے، پھر پہلے خامد کے پاس آنا چاہے تو اس خامد کے لیے حلال ہے. نکاح بھی کرے اور عورت کے ساتھ خامد بیوی والا تعلق بھی قائم کرے. لیکن اگر 3 طلاق کے بعد کوئی بندہ کسی عورت سے نکاح کرے اور اس شرط کے ساتھ کہ تم نکاح کرو اور طلاق دے دینا، اس شرط سے نکاح کریں گے تو یہ حلالہ وہ ہے جس پر اللہ پاک کی لعنت برستی ہے. اگلی جگہ 3 طلاق قرآن و حدیث کے ثابت فرمائے. قرآن کریم میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. قرآن میں ہے کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے. امام مالک، امام شافعی، امام احمد کیوں رفع الیدین کرتے تھے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. اور بابا امام مالک نہیں کرتے تھے،
امام ابو حنیفہ امام مالک نہیں کرتے، امام شافعی امام احمد کرتے ہیں۔ امام حنیفہ امام مالک بڑے ہیں، امام شافعی امام احمد چھوٹے ہیں۔ تم خود کو سلفی کہتے ہو، سلف پہلے والے ہوتے ہیں، خلف بعد والے ہوتے ہیں۔ پہلے والوں کو مانو تو سلفی ہے، بعد والوں کو مانو تو خلفی ہے۔ تو پہلے والوں کو مانو، تم نے پہلے والوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ اب تم بڑوں کا نام پھر چھوڑو کسی کی ہو۔ میں آیت پڑھ رہا ہوں تو امام شافعی پیش کر رہے ہو، آج تم آیتیں پیش کرو۔ کیا پیش کرو؟ آیتیں پیش کرو نا۔ آج میں تمہاری آیتیں سننے کے لیے بیٹھا ہوں، پتہ چلے تمہارے پاس قرآن کون سا ہے۔ یہ جو لوگوں میں جھوٹ بولتے ہو، ہمارے پاس ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں حدیث ہے۔ اللہ نے دو ہاتھ بنا، ایک قرآن کے لیے ایک حدیث کے لیے، اور میں نے کہا دائیں میں قرآن ہے دائیں میں حدیث ہے، بائیں حدیث کے لیے نہیں ہے، بائیں استنجے کے لیے ہے۔ کیوں وہ عوام کو گمراہ کرتے ہو؟ قرآن و حدیث سے ثابت کریں، وہی ہو گیا۔ اچھا قرآن حدیث میں نیت زبان سے ثابت کریں، جزاکم اللہ۔ ہم نے کب کہا کہ زبان سے کرو؟ جب ہمارے یہاں امام جنازے کی نماز پڑھاتا ہے نا، ذرا سنا کریں اور عقل سے سمجھا کریں۔ ہم کہتے ہیں نیت کرو، کیا کہتے ہیں؟ نیت کرو۔ اچھی طرح سمجھ لو، کیا کہتے ہیں؟ نیت کرو۔ 4 تکبیر نماز جنازہ، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود پاک واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اور منہ طرف پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ نیت کرو، کیا کہتے ہیں؟ نیت کرو یا نیت کہو؟ کہنا زبان سے ہوتا ہے، کرنا دل سے ہوتا ہے۔ ہم تو نہیں کہتے زبان سے، ہم تو کہتے ہیں کرو۔ اگر ہم کہتے ہیں نیت کہو، پھر تمہارا سوال تھا کہ زبان سے کہاں سے ثابت ہے؟ ہم کہو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کرو۔ اور یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ یہ تو بخاری کی پہلی حدیث سے ثابت ہے۔ تو میرا نظر ہے تو ہم تمہیں کھول کے دکھا دیں گے، تو بات سمجھ آئی ہے۔ اور باقی زبان سے کرنی ہو تو ہم قیاس سے ثابت کر لیں گے، وہ بھی بخاری سے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب من نوى بالنہار صوما، دن میں روزے کی نیت کرنے کا باب قائم کیا۔ اس امام بخاری فرماتے ہیں ابو قتادہ گھر آئے اور بیوی سے پوچھا عندکم طعام، گھر میں کھانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ فرمایا انی صائم یومی ھذا، زبان سے کہا چلو میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس پر قیاس ہم نے نماز کو کر لیا، اور قیاس بھی دلیل شرعی ہے۔ چل ہم نے حدیث پیش کر دی، اب تو خوش ہے؟ منہ مانگی موت تمہیں دے دی ہے۔ تو ہے کوئی چٹ؟ بتاؤ کوئی چٹ نہیں ہے نا، ختم ہو گئی۔ اب نہیں کہنا ہم نے چٹیں لکھنی تھی اور آیتیں پیش کرو۔ آج تم آیت نہیں پیش کر سکے، سعید آباد کے 200 تمہیں یقین ہو گیا ان کے پاس آیتیں نہیں ہیں، بولتے نہیں ہو گیا نا یقین؟ ہاں، تم جلدی چکر میں نہ آیا کرو، اپنے مسلک کو دلائل سے سمجھو، اپنے مسلک کو دلائل سے بیان کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے مسلک پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے بعد اب دیکھیں ہمارا لٹریچر باہر بہت مختصر سے موجود ہوگا، وہ لٹریچر لیں، اور بعد میں بھائی غفران وغیرہ منگواتے رہتے ہیں، آپ ان کے ذریعے لٹریچر منگوا کر پڑھا کرو اور سنا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے مولا کریم جتنے لوگ آئے ہیں تیرے دین کے لیے آئے، ان تمام کا آنا قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما دے۔ اے میرے مولا کریم خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو شفاعت نصیب فرما۔ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں، بہت سارے لوگ کوئی نہ کوئی دعا کرانا چاہتے ہوں گے، تعلق نہیں ہوتا، رابطہ نہیں ہوتا، نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تو ان کے دلوں کی خواہشات کو جانتا ہے، ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔